الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھ جو رخصت ہونے والا ہو، یعنی جو قریب المرگ ہو، اور کوئی ایسا کلام نہ کر جس سے تجھے بعد میں عذر کرنا پڑے اور اس چیز سے نا امید ہو جا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آج نصیحتوں پر مبنی پروگرام ہے صاحب، اور نصیحتیں ہیں ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے، یعنی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، آپ کو انشاءاللہ آج وہ بتلائیں گے، لہٰذا آپ نے ضرور اس امپورٹنٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرے، کن خطوط پہ کرے، کون سا ایسا راستہ اختیار کرے جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، اور ظاہر ہے جو فتنے اس وقت چاروں طرف بپا ہیں، جس سے نسلوں کی عمارت بھی صحیح اٹھے، کیونکہ ایک مرتبہ بچے کی شخصیت کی عمارت کی بنیاد اگر صحیح رکھ دی گئی تو ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے ثمرات نسلیں کھاتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ذرا سا ٹیڑھپن آ گیا نا بنیاد میں صاحب تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے، پھر نسلیں سمجھ لیجئے ٹیڑھی ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن نے اس پورے مسئلے کا حل انتہائی مخصوص کر کے بتلا دیا، اور اتنی اہمیت دے کے بتلا دیا کہ اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں، یعنی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، قرآنی آیات کا وہ حصہ بن گئیں کہ پوری کائنات ہر پل ہر لمحے قرآن کی تلاوت سے مہک رہی ہے، اور اسی تلاوت میں ایک باپ کی نصیحتیں بھی چمک رہی ہیں، یعنی اللہ نے اتنی اہمیت دی نصیحتوں کو۔ لہذا آج ایک عظیم باپ کی عظیم نصیحتوں کا انشاءاللہ ذکر ہوگا جو کہ فرش پر بظاہر کی گئیں لیکن عرش پر سنی گئیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت تو عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی سے ایسا وافر حصہ عطا کیا کہ لفظ حکمت جن کے نام کا باقاعدہ حوالہ بن گیا، جن کی حکیمانہ باتوں کو وہ مقام عطا ہوا کہ ایک باپ کی حیثیت سے ان کے اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتیں قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی صورت ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ تھا کہ اہل مکہ کے مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کیا کرتے تھے، اور اگر ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالا کرتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی میں چونکہ ظاہر بے مثل و بے مثال تھی، اسی وجہ سے اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے آپ مشہور تھے، اور ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں ناظرین کئی شعراء اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کی باتیں بجا طور پر ان پر یعنی ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھیں۔ یہ ظاہر قدرت کی ایک پلاننگ تھی، لہذا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت ناظرین ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، یعنی ایک پورا وے آف لائف حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو حجت کی صورت میں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ وہ عظیم نصیحتیں ہیں جو کسی بھی اولاد کی تربیت کا انتہائی خوبصورت ترین روڈ میپ اور انتہائی زبردست منشورہ ہے۔ ہمارے ساتھ اپنے جڑے رہنا ہے، جس کی ابتدا عقائد کی درستگی سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی
کسی کو شریک نہ کرنا۔ حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری نصیحت فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو یہ ہے کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان اور زمین میں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ اس سے واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے، اور روز محشر اس کے سامنے ضرور حاضری ہوگی۔ تیسری نصیحت حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، عمل بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہو، اور تکلیف پر صبر کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھی نصیحت جو فرماتے ہیں کہ غرور و تکبر سے بچا کرو اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلا کرو۔ پانچویں نصیحت جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور آواز کو پست رکھو، یعنی آداب معاشرت کو ملوز خاطر رکھنے کے حوالے سے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اور یہ تمام نصیحتیں ناظرین اگر آپ غور کر لیجئے، یعنی شرک نہ کرنے سے لے کے آداب معاشرت تک، آج بنیادی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا کانکریٹ پیکیج ہے صاحب کہ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو یہ تمام نصیحتیں جو سورہ لقمان میں موجود ہیں، اور 13ویں آیت سے شروع ہوتی ہیں، بیچ میں 14ویں اور 15ویں آیت میں ماں باپ کے فضائل، اور ظاہر ہے اگر کوئی مشرک ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے وہ سلسلہ ہے، پھر 16ویں 17ویں 18ویں اور 19ویں آیت تک یہ وہ نصیحتیں ہیں صاحب کہ اگر آج ایک باپ اپنی اولاد کو یہ گھول کے پلا دینا، میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور یہ جو آج نصیحتوں پہ ہم بات کر رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ پروگرام اس اعتبار سے کہ بہت سے پیرنٹ ظاہر ہے اس وقت بھی، اور اس وقت تو زیادہ چونکہ یہ جو ڈیجیٹل فتنے اس وقت چاروں طرف ہمارے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں صاحب کہ بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کی جائے، ان کو نصیحتیں کیا کی جائیں، اس کے لیے کوئی جامع پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سے تو جامع پلان ہو نہیں سکتا، قرآن نے جو ہے جس کو اپنا حصہ بنا دیا۔ پہلے تو ذرا حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کا مقام و مرتبہ، اور پھر جو سورہ باقاعدہ اتری، یعنی کتنی شان ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا تمہید میں آپ نے خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ حکیم لقمان بنیادی طور پر استعارہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت اور نظام قدرت کے تحت آنے والے لوگوں کی پلاننگ کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کی شکل میں ایک سلسلہ ہدایت حتمی اور قطعی طے فرمایا، وہاں ان سے متاثر ہونے والے جید لوگ، ٹھیک، ان میں حکیم لقمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جس پیرائے میں کیا ہے، وہ قرآن کا یہ بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اتنا اس کو اہمیت دینا، اس سے بڑی دلیل ہم کہیں نہیں لا سکتے۔ کیونکہ بنیادی تعارف پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، یا حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بعض آپ کو ان کا صحابی بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے صحابی بھی تھے۔ تو حضرت لقمان افریقہ نسل کی طرف روایت ہے کہ حبشی نسل تھے۔ بعد میں جب آپ عرب آئے تو آپ نے اس جسمانی عدم موافقت کے باوجود بھی حکمت اور دانائی کی باتیں اتنی زیادہ بیان کی کہ عرب شعراء نے، اور اس سے اندازہ لے خود قرآن مجید نے اس کو اپنا موضوع بنایا۔ سب سے بڑی تو سپرلیٹو ڈگری تو یہی ہے، قرآن مجید نے قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا۔ قرآن مجید سورۃ لقمان کو جس ترتیب سے بیان کرتا ہے نا، اور آپ کا جہاں تذکرہ قرآن لے کے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید میں نے نازل کی ہے، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو سمجھنے کے لیے اور نظام ہدایت کو سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں کی طرف کون بڑھتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو باقاعدہ دو طبقے بتائے۔ ایک تو فرمایا کہ ہمیشہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ مائل با احسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مائل با نیکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیکی کو قبول کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا باطنی میکانزم بنایا ہے، دماغ، دل، روح، وہ انہوں نے اپنا صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے۔
زمانے کا گرد و غبار، صحبت بد کے اثرات، برے تصورات انہوں نے زیادہ قریب نہیں آنے دیتے۔ جو ہی اللہ اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ فوراً بڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، درست آخرت کو مانتے ہیں۔ درست، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ کیا کہنا؟ کچھ ایسے لوگوں کا بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ وہ تھے تو انسان، لیکن انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو خراب کر دیا، ٹھیک، گرد و غبار میں ایسے الجھ گئے اور جہالت میں پھنس گئے۔ ان کے سامنے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف توجہ دلوائی جاتی ہے تو وہ شغل کرتے ہیں، ٹھیک، وہ ایک ٹھٹھا کرتے ہیں، ٹھیک، وہ خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو گمراہی کی طرف جانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ بھی میکانزم تھا، اور اس کو آپ اگر جو سامعین سمجھنے بھی چاہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی اعظم کے آنے کے بعد جہاں آپ کو صحابہ کی ایک لائن نظر آتی ہے، وہاں آپ کو مشرکین قریش کی بھی ایک لائن نظر آتی ہے کہ یہ ایک نظام اللہ نے یہ آیتیں پہلے سورۃ لقمان میں نازل کر کے فرمایا۔ ان میں ایک حضرت لقمان بھی آئے، وہ حکمت والے تھے۔ اب میں ذرا وہ آیت بھی پڑھ لوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو جو ذہانت، جو فطانت اور جو روح دی تھی وہ حکمت بھری تھی۔ اللہ، یعنی وہ دماغ ایسا تھا، وہ دل و روح ایسی تھی کہ وہ گہرائی میں اترتی تھی، بات کی اصل تک پہنچنے کا نام ہے حکمت۔ اللہ، پھر حکمت کی دو صورتیں، ایک ہوتی ہے حکمت نظری اور ایک ہوتی ہے حکمت عملی۔ اچھا، آپ اگر نظریہ سمجھنا چاہیں تو وہ نظریے کے فہم حکمت آپ کو نظریہ کلیئر کر دے گی۔ اگر آپ عمل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو حکمت آپ کو باعمل بنانے میں بھی ایک معیاری کردار کا تعین کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا انشکر للہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے اس سے میری اتھارٹی تو ضرور ظاہر ہو رہی ہے کہ میں نے دیا، لیکن بنیادی طور پر جب شکر کا بدلہ ملتا ہے تو اسی کو فائدہ ہو رہا تو وہ کہتے ہیں یار میں نے شکر کیا، فائدہ مجھے مل رہا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کیا ہوا بھی ہے۔ ٹھیک، تو یہ بنیادی طور پر یہ جو آپ کا حکمت کا مرتبہ تھا نا، جس سے آپ چیز کو ڈیپتھ میں جا کر دیکھتے تھے، ایمان کی آپ نے جس طرح کی باتیں کی جیسی تفصیل آئے گی، اور عمل کی آپ نے جس طرح باتیں کی اور جس انداز سے اپنے بیٹے کو بٹھا کے نصیحتیں کی، لگتا یہ تھا کہ آپ نے معرفت و حقیقت کا اس مختلف لفظوں میں ایک سمندر اپنے بیٹے کے دماغ میں انڈیل دیا۔ مطلب جو بات آپ نے فرمائی یہ بات ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ بالکل میں بار بار جو آج میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کو میں عموماً ایسا کرتا نہیں، لیکن میں بار بار آج کہہ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھ انگیج رہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آج مجھے پتہ ہے جب ہم جس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں اور سرویز آتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے، اور والدین بے انتہا پریشان ہیں کہ صاحب ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحت ایسی کریں۔ میرا تو مطلب میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نصیحتیں جس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں یہ سلیبس کا باقاعدہ حصہ ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے، یہ اتنی امپورٹنٹ ترین ہے۔ آغاز کیجیے جی سورہ لقمان آیت نمبر 13، ظاہر 12ویں آیت کا مطلب حوالہ بھی دیا، 13ویں آیت، اور اس میں اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت آپ نے فرمائی ہے وہ شرک سے بچنے کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنید بھائی یہ سورہ لقمان قرآن حکیم فرقان مجید کی 31ویں سورہ مبارکہ جو 21ویں پارے میں ہے، اس کی 13 نمبر آیت میں حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کا آغاز کرتے ہوئے جب ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، قرآن یہ کہتا ہے اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔
آپ کی اس نصیحت کرنے کے معاملے کا آغاز یہاں سے ہونا یہ بہت بڑے حکمت کے پھول اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کی اصلاح کا آغاز کیا جائے گا، تربیت کا آغاز کیا جائے گا، تو سب سے پہلے اس کی فکر، اس کے عقیدہ، اس کا نظریہ جو ہے اس کا سدھار ضروری ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال کی درستگی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی عقیدہ درست نہیں ہوگا تو یہ کہہ لیجئے کہ عقیدہ جو ہے وہ عمارت کی بنیاد ہے۔ جی بالکل، اعمال کی عمارت جو ہے ٹیڑھی کھڑی ہوگی، سیدھی کبھی کھڑی نہیں ہوگی۔ بالکل سب سے پہلے جو ہے اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد الہ، معبود اور عبادت کے لائق جاننا، یہ سب سے پہلی بنیادی ترین بات ہے۔ اس کو ریلیٹ کر دیجئے گا اس بات سے بھی کہ آج ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ بھی چونکہ ظاہر ہے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا بھر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، الہاد کا مسئلہ صرف مغرب کا نہیں، اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی انتہا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں شرک نہ کرنا یا عقائد کی درستگی، اس میں الہاد کا بھی مسئلہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی ایڈریس کیجئے گا۔ جی بالکل بالکل، آپ یہ دیکھیے نا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو خالق و مالک جاننا، اس کو معبود جاننا، اس کو مستقل بذات جاننا، ہر چیز کا جو ہے وہ رب اس کو جاننا، اس کا خالق جاننا، یہ انسان کے لیے سب سے بنیادی ترین اس کے لیے علم ہے، بنیادی ترین تربیت ہے، بنیادی ترین تقاضا ہے انسان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اس کا بندہ ہونے کے لیے۔ اور سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نصیحت کا آغاز اسی بات سے کرتے ہوئے ایک جو تربیتی نصاب جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا چیپٹر یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کی معرفت جو ہے وہاں سے اپنے علم کا، تعلیم کا، اپنی تربیت کا جو ہے وہ آغاز کرنا ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا جو انداز نصیحت ہے اس میں مفسرین نے اقوال کیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی نصیحت اور تربیت کا آغاز کیا جائے اور واضح نصیحت کا آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے کیا۔ اس کے بعد پھر اس میں جو مبلغ کا اور واعظ کا جو انداز ہے وہ بڑا نرمی والا ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور اس کو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اس کا درست ترجمہ مفسرین نے، مترجمین نے جو کیا، اس میں یا بنیا میں جو ایک محبت کا انداز ہے وہ یہ کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے ننھے بیٹے، اے میرے بچے، دھیان سے سنو، یہ کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ تم نے نہیں ٹھہرانا ہے۔ اب اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب اگر نصیحت جو ہے وہ موعظہ حسنہ کے ساتھ کی جائے، جس کو قرآن حکیم فرقان مجید نے جو ہے وہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ بات کرو اور اچھائی کے ساتھ بات کرو گے تو وہ بات فائدہ بھی دے گی، لٹھ مار انداز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن یہاں سے یہ بات بھی سکھا رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو بتایا گیا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ مفسرین نے اقوال کیے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو وہ ہر گناہ ظلم ہے۔ ظلم کی اصل تعریف یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو الہ اور معبود جانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ حق کسی اور کو دے دینا یہ ظلم ٹھہرا، لیکن ظلم عظیم مطلب یہ اس وجہ سے بنتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے ظلم ہیں، لیکن یہ شرک ظلم عظیم اس وجہ سے بنتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بندہ خاص گر ہوتا ہے معافی کا تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ کو معبود اور خالق و مالک حقیقی نہیں جانے گا اور شرک کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اچھا یہاں ایک اور بات سر دست، چونکہ ظاہر ابتدائی گفتگو میں یہ بات ذرا سا مطلب اشارتاً آئی، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو اور کھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت کے طور پہ اس لیے بھی پیش کیا کہ اہل عرب ان کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے، ان کا حوالہ دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ یہ بات اس لیے پیش کی کہ چونکہ وہ جو ہے توحید پرست تھے اور وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، اور تم شرک کرتے ہو تو چلو انہی کی بات کو سمجھ لو، ہے نا؟ اللہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اچھوں کی جو ادا ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور جو اچھوں کی بڑوں کی بات جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور اس کو ایک ریفرنس کے طور پر کوڈ کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اس سے اچھائی کی بات جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو شرک کرنا ہے، ایک تو شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ ٹھیک ہے، شرک جلی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ عبادت کسی اور کے ساتھ کرنا، کسی اور کی بات۔ شرک خفی یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے لیکن دکھلاوا ساتھ کر رہا ہے، بالکل صحیح، جس کو ریاکاری کہا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے 14ویں آیت میں تو ظاہر ہے ماں کا خاص طور پہ کیٹیگوریکل تذکرہ
اور وہ جو 2 برس کے جو رضاعت کے معاملات ہیں، پھر والدین کا جو درجہ اور رتبہ ہے، پھر ظاہر ہے اس کے بعد جا کے 15ویں آیت میں جو ہے وہ اگر والدین شرک کرتے ہیں تو پھر ان سے کس طرح سے کنڈکٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں مزید انہینس کیا والدین کے مقام اور مرتبے کو۔ پھر جا کے باپ کی نصیحت کی بات آ گئی 16ویں آیت کے اندر۔ آئیے جی 16ویں آیت میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خاص طور پہ تنبیہ فرمائی، یعنی آخرت کا جو انکار کرنے والے ہیں اس حوالے سے، پھر اللہ کے علم کے بارے میں بتلایا کہ اس کا علم جو ہے وہ یہ نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو ذرہ برابر نیکی وہ سامنے آ جائے گی اور برائی وہ سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے حوالے سے، یعنی بچو گے نہیں کسی بھی صورت میں، یہ جو نصیحتیں بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی آج علم و حکمت کا سمندر بہہ رہا ہے، باپ بیٹے کو واعظ کر رہا۔ کیا بات؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت سے پہلے مفسرین نے لکھا ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، یہ اس کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت برپا ہونی ہے، اور جو کام کرو گے اس کا جواب دینا پڑنا ہے، اس لیے اس آیت کو بیان کیا گیا۔ سبحان، اور پھر وہ ایمان لے آیا، پھر وہ ایمان لے آیا، بیٹا بھی ایمان لے آیا اور بیوی بھی ایمان لے آئی۔ یعنی یہ 2 مثالیں آ گئی، نوح علیہ السلام، کنان، اور یہاں مطلب آپ کا بیٹا، یہ دونوں مثالیں سامنے آ گئی۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب آخرت کا ذکر کرتا ہے تو پہلے انسان کی توجہ کرواتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے دوبارہ کیسے بناؤں گا، تو پہلے دیکھ پہلی دفعہ کیسے بنایا تھا۔ کیا کہنا؟ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل تھا دوبارہ بنانے سے۔ کیا کہنا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور علم کا سرچشمہ ہے۔ بے شک۔ اور جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح لامحدود ہے اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ بے شک۔ اور پھر اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے خوبصورت جملے ادا کیے، فرمایا یا بنی انہا ان تکو، اے میرے بیٹے اگر تو گناہ کرنے کے ارادے سے کہیں بھی چلا، اس کے لیے تو پہاڑ کی چوٹی کا انتخاب کر، صخرۃ فی السماوات، او فی الارض، آسمان کی بلندی پہ چلا جا یا زمین کی تہہ کے اندر چلا، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ کیا اچھی نصیحت، آخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے وہ تیرا کام تیرے سامنے لے آ۔ کیا اچھی نصیحت ہے۔ میں اس کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ ہمارے اندر ہے لیکن یہ صرف رمضان میں ہے۔ جب میں کلی کرتا ہوں، منہ میں پانی ڈالتا ہوں تو میں حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر اتر گیا تو اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی نظریہ مجھے اپنے باقی معاملات میں بھی لانا ہے، لیکن وہاں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، وہاں عدم توجہی کی وجہ سے نہیں۔ اگر سکھایا جائے، سمجھایا جائے، پڑھایا جائے اور بتایا جائے کہ بیٹے زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور بات وہی ہے کہ اگر پورا برس جو ہے رمضان کی طرح سے گزار دیں تو ہر دن جو ہمارا عید کی طرح ہونا شروع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان بڑا آہستہ سا عام سا ایک جملہ بول دیتا ہے لیکن بڑی اہمیت والا ہوتا، وہ اس کو جنت میں لے جاتا، اور بعض اوقات وہی ایک فکرہ بولا وہ اس کو جہنم میں لے جاتا۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے لیے بیان کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بات اپنے متعلق سمجھائی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ میں وہ قادر مطلق ہوں کہ کوئی شے میرے احاطے سے باہر نہیں ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ زمین کی ہے چاہے وہ انسان کی ہے۔ تو بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ پردے کے پیچھے ادھر ادھر جا کے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ جب آپ علیحدگی میں چلے گئے تو اس نے مورتی پہ پردہ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی میں اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے اس کے سامنے حیا آتی ہے۔ تو فرمایا تیرا یہ معبود ہے جس کے اوپر پردہ ڈال دو تو دیکھتا نہیں، میرا خدا تو ہر پردے کے پیچھے سے دیکھتا۔ یہ عقیدہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی شے بچ نہیں سکتی۔ انسان کہیں بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہاں سے اس کو دیکھ رہا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس صفت کو بتانے کے لیے یہ ایک سورہ یاسین میں عقیدہ اور نظریہ اور سمجھا دیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا تو وہاں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہاں پہ پھر انکار کام نہیں آئے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ منہ پہ موڑ لگا دیں گے, ہاتھ بولیں گے, اللہ اکبر, پاؤں گواہی دیں گے کدھر گیا. اللہ اللہ اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, آپ نے فرمایا قرب قیامت میں جب انسان گھر سے باہر جائے گا اور واپس آئے گا تو جوتے کا تسمہ بتائے گا کہ تیرے گھر میں تیرے بعد کیا ہوتا. اس کی جدید کیفیت ہے, یہ ہمارے جو گھروں کے اندر لگے ہوئے ڈیوائسز جو لگی ہوئی بتاتے ہیں, آڈیو سنا دیتے ہیں, لائیو دکھا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ہے بہترین. فرمایا تمہارے گھر میں جو معاملہ ہوگا یہ سب جب, یعنی ہم آج سوچ رہے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز بگ کیسے ہو رہی ہیں, قدرت نے تو اس وقت بتا دیا تھا کہ بگ ہوں گی. میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ڈیوائسز سب کچھ کھول دیتی ہیں, تو اللہ کا نظام کیسا, کہاں پہ انسان جا کے کوئی کام کرے گا تو وہ سارا کچھ سامنے لے آئے. اللہ اللہ. لیکن اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر انسان دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں کے عیبوں سے بچا کے رکھے اور اس کی عیب نہ کھولے تو قیامت والے دن اللہ اس کے بھی عیب نہیں کھولے گا. کیا حدیث شریف میں آتا ہے من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو, آخرت میں اللہ دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال دو. اس میں ایک جملہ صرف اضافہ. جناب عیبوں پہ پردہ ڈالنے سے متعلق یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے, وہ عیب جو ذات کے ساتھ وابستہ ہے دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا. اگر کوئی عیب ایسا ہے کہ جس سے مملکت کا نقصان ہے, معاشرے کا نقصان ہے, وہ بالکل بتانا چاہیے تاکہ معاشرے میں خرابی پیدا ہو. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت گفتگو ناظرین اس وقت سورہ لقمان کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور 13ویں آیت پہ بات ہوئی, 16ویں آیت پہ بات ہوئی, 17ویں آیت بہت کمال ہے صاحب. اس میں امر بالمعروف کا ذکر ہے, صبر کرنے کا ذکر ہے, نہی عن المنکر کا ذکر ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو مفتی صاحب نے فرمائی آیہ مبارکہ کے حوالے سے, آج جو ہم چھپ کے بہت کچھ کرتے ہیں نا, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سورہ لقمان پہ بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو بڑی خاص نصیحتیں فرمائیں اس پہ بات ہو رہی ہے. رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا, اور یہ بڑی کام کی بات ہے صاحب. ویسے تو تمام ہی باتیں انتہائی کام کی ہیں, لیکن فی زمانہ صاحب ہم جو حریری پردوں کے پیچھے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یا یوں کہیے کہ اپنا جو کلوز ڈورز ہیں, بیہائنڈ کلوز ڈورز بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں صاحب, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارا احتساب کرنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں جو کلیم کرتے ہیں نا, بڑا واضح کلیم ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس منہ پر لگامیں لگا دی جائیں گی, جس منہ سے آج ہمارے جھاگ نکلتے ہیں نا صاحب, اس منہ پہ لگامیں لگا دی جائیں گی, بند کر دیا جائے گا اس کو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ ہاتھ بولیں گے, یہ ہاتھ کلام کریں گے. ذرا سوچئے, ان ہاتھوں کو زبان دی جائے گی باقاعدہ, ان کو زبان دی جائے گی, یہ کلام کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو پیر ہے نا صاحب, پیر جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اچھے برے کام کرنے کے لیے, یہ پیر باقاعدہ انڈورس کریں گے, گواہی دیں گے کہ ہاں یہ کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چھپاوا نہیں ہے, کچھ چھپاوا نہیں ہے صاحب. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی دنیا کے اندر ہے کہ جسے میں کیا کہوں کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس معاملے کو کہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ ایک بات پہ شاہد ہے, ایک بات پہ, اور سب کچھ بروز محشر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس وقت ہم کسی کو پکاریں گے بھی تو کوئی ہماری مدد کو نہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب, سورہ لقمان آیت نمبر 17 بڑا کیٹیگوریکل, اور یہ بہت کمال بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرما رہا ہے اس میں یہ کہ نماز قائم کرو, پھر کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو, اور پھر یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی کرو, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تکالیف آ جائیں تو اس پر صبر بھی کر لینا, شکوہ نہ کرنا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبرکاً میں آیت بھی پڑھ دی. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا. ہمیشہ یاد رکھیں نماز کے ساتھ پڑھنے کا لفظ آنے کی بجائے قائم کرنے کا لفظ آیا ہے, جو نماز کی ادائیگی میں سنجیدگی, استقامت اور نماز کے سارے اثرات کو جذب کرنے کی دعوت دیتا ہے. کہ آپ چاہیں تو نماز پڑھیں صرف ثواب لیں, چاہیں تو نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اتنا تازہ کر لیں کہ اللہ کی یاد آپ کو دیکھنے سے نظر آئے کہ یار یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے, جس کی وجہ سے نماز کا نور اس سے جھلکتا ہے. اے میرے بیٹے, نماز پڑھنا
قائم کرنا تاکہ اس نماز کے اثرات تجھ سے فیل ہوئیں۔ دوسرا فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ہے لوگوں کو نیکی کی باتوں کا حکم دینا۔ اچھا اس میں ترتیب پہلے نماز پڑھ تاکہ تو نماز پڑھ کے جب کسی سے بات کرے گا تو تیری بات میں ایک حلاوت ہونی چاہیے، ایک جبر کی کیفیت نہیں، سختی کی کیفیت نہیں، ایک ایسی ترغیب کی کیفیت ہو کہ وہ بندہ صرف یہی کہے کہ چونکہ فلاں نے کہا جی نماز آپ پڑھا کریں یا نیک کام کیا کریں تو اب فلاں کے بعد تو اب دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، تو میں اس کے سامنے مجبور ہوں۔ اور پھر فرمایا وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ منکر سے بھی لوگوں کو روکنا، خود رکا ہوا بن کے دکھانا تاکہ لوگ مرغوب ہوں، لوگ اندازہ لگے یہ بندہ کیسے ہوتا ہے رکا ہوا، تو پھر لوگوں کو روکنا بھی صحیح۔ جب تو لوگوں کو روکے گا تیری زبان بڑی میٹھی ہوگی، تیری طبیعت میں روحانی اثرات ہوں گے تو لوگ رکنے میں سہولت فیل کریں گے۔ بالکل کہیں عمل بالمعروف کرتے ہوئے نہی عن المنکر کرتے ہوئے ذرا جدال کی صورت، سختی کی صورت نہ آنے دینا، نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے اندر یہ تاثیر پیدا کر دینا کہ تیرا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اتنا اچھا لگے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بابا صاحب جب ہمیں نصیحتیں کرتے تھے نا ایسا لگتا تھا کہ آپ کی باتیں ایک شہد کی طرح ہیں اور ہم ان کو کھا رہے ہیں اور ان کو پی رہے ہیں کہ اتنی حلاوت آتی تھی۔ تو دین کی باتیں اتنی حلاوت سے کرنا اور اتنی چاشنی میں کرنا اور اپنی باڈی لینگویج سے روحانیت لوگوں کو دکھانا تاکہ معاشرے میں ایک روحانیت پھیلتی ہوئی اور عمل کا فیض پھیلتا ہوا نظر آئے۔ یہ بہت ضرورت ہے ان باتوں کی جو آپ کر رہے ہیں آج کے دور میں، بہت ضرورت ہے۔ بس پھر علامہ اصحابہ کا اے میرے بیٹے یہ کام بہت مشکل ہے، جب تو نماز قائم کرنے پر آئے گا تو اپنے اوپر بڑا جبر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو صحیح پالش کرنا پڑے گا، اور پھر جب تو نہیں وہ نیکیوں کا حکم دے گا برائیوں سے روکے گا تو نیکی سے روکنے والی طاقتیں اور برائیوں کی طرف بڑھانے والی طاقتیں تیرے سامنے آئیں گی۔ ایک محاذ کھڑا ہوگا، رکاوٹ پیدا ہوگی، ایک تو وہ کیفیت ہوگی اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی طرف سے بھی مزاحمت ہو سکتی ہے، تکالیف شروع ہو جائیں گی، تکالیف کی جب کیا رب بنا رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے۔ پھر صبر کے ساتھ رہنا، اور صبر تجھے کون دے گا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھنا تو نے اگر صحیح نمازیں پڑھی ہوں گی تو صبر کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی معیت تجھے محسوس ہوگی، سبحان اللہ، کہ واقعی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ کیا حسین ربط آپ نے بنایا، یعنی شاید میں چاہتا ہوں اس پر مزید کلام کیجئے کہ آپ نے ربط اس طرح سے بنایا کہ پہلے نماز قائم کر کے اپنے آپ کو مصفہ و مجلہ کر لے اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا لے، اس کے بعد نیکی کی دعوت لوگوں کو دے لیکن حلاوت کے ساتھ دے، اور برائیوں سے لوگوں کو روک، اور اس پہ جو ریزسٹنس آئیں گی اور تکالیف آئیں گی اس پہ جو ہے وہ صبر کرنا، یعنی یہی پورا بتائیے جی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جب آپ اس طریقے سے آپ چلیں گے تو لوگوں کے اندر، اب ہم شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیکی نہیں پھیلتی، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر نیکی نہ پھیلنے کا اصل سبب ہمارے سٹیج بھی ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے سٹیجوں پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ جب آپ تبلیغ کرنے لگے ہیں تو پہلے تو آپ کی زبان، آپ کا چہرہ، آپ کی باڈی لینگویج سے طہارت ٹپکے نا، ہر بندہ فیل کرے کہ نیک بننا ہے تو پھر ایسے بننا ہے۔ پھر آپ جب ان کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو بیٹے نیکی کا حکم اور برائی کا حکم ان کے لیے باعث چڑھ نہ ہو، باعث ترغیب ہو، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھا کے بات کرنا۔ ہاں جب کہیں یہ مجادلے کی صورت بن جائے تو پریشان نہیں ہونا، صبر کے دامن کو ہاتھ میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا۔ اور پھر فرمایا ان ذالک من عزم الامور، اے میرے بیٹے یہ انتہائی پختہ عزم لوگوں کے کام ہے۔ کیا اچھی بات، یعنی اپنے آپ کو بھی سیدھا کر دینا اور معاشرے کے لیے بھی خیر و بھلائی کا سبب بننا۔ آپ خود دیندار بنیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ دیندار بنیں۔ بیٹا اپنے آپ کو ایسا بنانا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں آنا لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری برکتیں
اے میرے بیٹے تیرے وجود سے لوگوں کو نظر آنی چاہیے، یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، اس کے ساتھ برکت دیکھ لیں، فیض دیکھ لیں، اس کا اطمینان دیکھ لیں، اس کی نورانیت دیکھ لیں، اس کی طبیعت میں حلاوت اور چاشنی کو چیک کر لیں۔ تو جب وہ آخری جملہ ریپیٹ کیجئے جو آپ نے فرمایا تھا عزم کے حوالے سے، ان ذالک من عزم الامور، یہ یعنی ایسا معاملہ ہے جو انتہائی باعزم لوگوں کا کام ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیں، اس میں ایکچولی یہ تمام نصیحتیں کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک باپ، آج موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، باپ سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر کون ہوگا اور باپ سے بڑا موٹیویٹر کون ہوگا؟ مجھے آپ بتائیے کہ وہ موٹیویٹ کر دیا کہ اپنے عزم کو جو ہے وہ مکمل طور پہ کھڑا رکھنا، اس کو جھکنے مت دینا۔ ایکچولی مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ ہم ایک گیپ ہے جس کو اوورکم کرنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ نصیحتیں تو صاحب ایسی ہیں کہ پھر کسی اور موٹیویشنل اسپیکر کو، آپ کو جو دنیا کی طرف آپ کو دوڑا رہا ہے خاص طور پہ، اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو کلام ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے سے، وہ غرور اور تکبر کے حوالے سے، کہ غرور اور تکبر سے بچتے رہنا، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، پھونپھا نہ کرنا۔ کیا کمال نصیحت ہے، بتائیے۔ جی ہاں، یہ دراصل تو سیکوینس ہے جو قبلہ پروفیسر بات بیان فرما رہے ہیں، اسی کا سیکوینس ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات پڑھ کے میں اس کے بعد بات کو آگے جوڑتا ہوں۔ فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم نے لوگوں سے بات کرتے وقت جو ہے وہ اپنا رخسار ٹیڑھا نہیں کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر تم نے اکڑ کر نہیں چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور بے شک اللہ کو اچھا نہیں لگتا اتراتا ہوا اور فخر کرتا ہوا بندہ۔ دراصل یہ ہے کہ جب نمازیں پڑھ لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لیا، بڑے عزم والے بن گئے، تو ان باتوں کی وجہ سے تمہارے اندر جو ہے وہ تکبر اور غرور اور نخوت پیدا نہیں ہوتی۔ واہ، یعنی یہ پورا سیکوینس ہے نصیحتوں کا، کیا اچھی بات۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ عام طور پہ جنید بھائی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تکبر غرور جو ہے یہ تو مالدار لوگ کرتے ہیں، لیکن نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کے 8 مدارج بیان فرمائے، اور سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ آپ نے لکھا کہ تکبر صاحبان علم میں ہوتا ہے، کہ وہ ہر کسی کو دوسرے کو جاہل سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی میں عموماً اس جملہ کہتا ہوں تقوی کا حیضہ، وہ بھی تکبر کی صورت۔ جی بالکل حیضے والی بات ہے کہ جب تھوڑا سا علم آیا تو دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیتے، مطلب ان کو بالکل اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد مطلب اب اس پہ کوئی مال والی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عبادات، کہ رات کو مطلب اٹھ کے عبادت کر لیتا ہے، 5 وقت کی نماز کی توفیق نصیب ہے، تو دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کسی سفر پر تھے، بیٹا ساتھ تھا، رات کو تہجد کا وقت ہوا، کسی مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ جو ہے وہ اٹھ کے مطلب وہاں پر بیٹے نے تہجد پڑھی، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ کتنے دیکھیں کیسے لوگ ہیں، سوئے پڑے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اچھا تھا کہ تو بھی سوتا رہتا، کہ تجھے تو ضرورت ہے کہ تو اللہ کی شکر گزاری کر، تجھے اس سے کیا کہ کون کیا کر رہا ہے، مطلب ان پر تم انگلی اٹھا رہے ہو، اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھ رہے ہو۔ تو عبادت، علم، عبادت، اس کے بعد پھر کہیں تیسرے درجے میں جا کے مال آتا ہے۔ یہ وہ مطلب کہہ لیجئے کہ ہے معاملہ کہ تکبر پیدا کرنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں جس کی وجہ سے انسان میں تکبر آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر حسب نسب ہے، کہ اچھا حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بات ارشاد فرما دی کہ کسی کو کسی پر کوئی جو ہے وہ بڑائی حاصل نہیں ہے، تم میں سے بڑا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، معیار بتا دیا۔ اس کے بعد پھر عہدہ ہے، پھر انسان کو ملنے والی کامیابیاں ہیں، پھر اس کے بعد حسن و جمال ہے، اور اس کے بعد پھر طاقت ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور جو ہے وہ مطلب گرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے حسین جو ہے ان کی مٹی خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مالدار جو ہیں وہ رات کو مالدار ہوتے ہیں، صبح ان کو ہم کاسا لیسی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑے بڑے عہدے والے جو ہیں ان کا آنن فانن جو ہے وہ عہدہ اور وہ منصب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ کی لگانے کی بالکل ایسی۔ پھر اس کے بعد حسب نسب دیکھیے کہ حسب نسب کہاں رہ جاتا ہے کہ جب اس پہ کوئی ایسا کہہ لیجئے کہ غلاظت کا یعنی عمل کے اوپر کوئی ایسا کلنک کا کوئی ٹیکا لگ جاتا ہے کہ زمانے میں بندہ جو ہے وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، حسب نسب اس کے کسی کام نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسا ہی یہ ساری وہ مطلب کہہ لیجئے ایک سیکوینس ہے، ایک ساری تعلیم ہے، ایک تربیت ہے کہ ان سب میں سے کسی چیز پر تم نے اترانا نہیں ہے، کسی سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنی ہے۔ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے مخاطب ہوتے تو آپ پورا وجود اقدس چہرہ مبارکہ اس کی طرف جو ہے وہ آپ کا مبارک جسم اثر باقاعدہ آپ جو اس کی طرف کیا۔ جی ہاں، یہ ادب بارگاہ رسالت سے ہمیں ملتا ہے، اور قرآن میں یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ مطلب
حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھا رہے اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے، اور مطلب اس کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر عجز اور انکساری کو پیدا کرنا ہے، حسد اور غرور اور تکبر کو پیدا نہیں کرنا ہے. جب انسان ان چیزوں سے بچتے ہوئے چلتا ہے تو دراصل وہ زیادہ حق پر ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ حقیقت پر ہوتا ہے، زیادہ معرفت پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کو رضا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. ورنہ وہ پیچھے چلنے والی چیزیں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان میں ایک لامحالہ فطری طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑائی اور ایک عظمت اپنے دل میں پیدا ہونا. اچھا ایک بات اور بھی ہے نا اس میں، دیکھیں یہ جو تمام نصیحتیں اس میں جو غرور و تکبر سے بچنا یا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، بہت سے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ صاحب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ انگلیاں بھی یوں مطلب اس طرح سے جو ہے وہ آگے کرتے ہیں، وہ مشکل کے انگلیاں بھی جو ہے نا آگے بڑھانی پڑیں، یہ بھی لوگوں کا انداز ہے. لیکن جو متکبر ہیں ذرا اس بارے میں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکبر تو میری چادر ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اور بروز محشر جو متکبرین ہیں ان کو کس شکل میں، چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے، کیا ہوگا ذرا وہ بھی تو بتائیں نا پھر. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے وہ کل بروز قیامت، مسند امام احمد کی روایت ہے، وہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے تو اس وقت شریر لوگ ان پر مسلط کر دیے جائیں گے اور وہ ان کا برا وقت ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے پھر نتائج میں ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں. اور پھر مطلب وہ متکبرین، وہ کہہ لیجیے کہ مغرور لوگ جن کو انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، انسانی اقدار کی کوئی ویلیوز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہ لوگ ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ اچھا اکڑ کس وہی بات فرعون، شداد، حامان، قارون، مطلب دیکھیں نا آپ سب برباد، ختم، وینش ہو گیا. اور آج ان کی ممیز اور ان کی جو ہے وہ اپنا اللہ معاف کرے عبرتناک جو ہے شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور میں تو ایک بات بڑی سمپل سی کہتا ہوں صاحب، اور میرا خیال میری تصحیح کیجئے گا، میں آج بات کر رہا ہوں بہت اچھے سے کپڑے پہن کے، بڑی لائٹ ہے، سیٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پیٹ میں تو غلاظت ہے. مجھے ناز کس بات پر ہے؟ پیٹ میں میرے غلاظت ہے، چربی سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں مطلب ہڈی سے میں جو ہے وہ سن رہا ہوں. میری اوقات کیا ہے صاحب؟ آخر میں سورہ لقمان آیت نمبر 19، حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ چال میں بھی میانہ روی رکھنا، اور فرماتے ہیں کہ آواز کو پست رکھنا. یعنی یہ بیسکلی آداب معاشرہ. اب بات آگئی آداب معاشرہ، اب سوسائٹی میں تمہیں موو کیسے رکھنا ہے اور آداب کو کیسے ملوز رکھنا ہے، بتائیے ذرا. جنید بھائی یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ آپ نے چلنا کیسے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال مبارک ہمارے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دیا ہمیں کہ چلنے میں انسان کو عزت و وقار کا خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی کو آہستہ چلنے کو پسند فرماتے تھے. جی یہاں یہ بھی اجازت نہیں دی کہ رکعت نکل رہی ہو تو دوڑ کے صف میں شامل ہو. بالکل ٹھیک. آہستہ چل کے آؤ، یہ مسلمان کی عزت و وقار ہے. اس میں بڑا لطیف ایک واقعہ. وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی کو نماز کے بعد مخاطب فرمایا آج تو نے نماز میں کیا کیا؟ ٹھیک. اس نے یہ کیا کہ مسجد کے دروازے پہ آ کے وہیں تکبیر تحریمہ کہہ کے اور وہیں سے رکوع میں جا کے چلتا ہوا مسجد کے اندر آ گیا. اچھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سارے معاملات کو دیکھا نماز میں. کیونکہ آپ تو آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ معجزہ ہے رسول ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ عرض کی میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے یہ دل میں دیکھا، یہ سمجھا کہ آپ رکوع میں ہیں، صف میں چل کر جانے تک رکوع ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ رکوع ختم ہو گیا تو زندگی میں کبھی نہیں ملنا. اللہ. اس رکوع کی عظمت کو پانے کے لیے میں نے دروازے سے تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع کر دیا اور پھر چلتا ہوا آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت قبول فرما لی، لیکن اس کو تربیت فرما دی. فرمایا آئندہ کبھی ایسا ہو نا تو وہاں سے نماز نہیں شروع کرنا، آرام سے میانہ روی سے چل کے آنا، دوڑنا بھی نہیں. ٹھیک ہے. جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے اتنی پڑھ لینی، باقی کو بعد میں. بہت اچھی بات، بہت اچھی. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے، گفتگو کرنے اور آواز کے لیول کو اوپر نیچے رکھنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بڑی کثیر حدیثیں بیان کی. فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطیب خوش بیاں تھے،
شعلہ بیان نہیں تھے. یہ جو شعلے بیانی ہے نا یہ ہماری خطابت میں سمجھ کم آتی ہے اور شعلے زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی آگ لگا دو، مار دھاڑ کر دو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت میں خوش بیانی، خوش لسانی بڑی تھی کہ آپ آواز کو اس لیول پہ رکھتے تھے کہ سننے والے کو ایسا میٹھا خطاب محسوس ہوتا تھا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز گفتگو اور آواز کے بارے میں فقہا نے اور محدثین نے کہا ایسے آپ بات کرتے تھے تو تینوں اطراف والے بات سنتے. بھائی سبحان اللہ. اور یہ آواز کی رفتار اور آواز کا لیول ہے. اللہ. اور حضور صلی اللہ ایک نغمگی تھی سرکار علیہ السلام کی آواز میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کوئی آواز میں بلندی اور لفظوں میں تیزی نہیں ہوتی. اللہ. کبھی ہم یہ چاہتے تو ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات اور حروف بھی گن لیتے تھے کہ آپ نے آج کتنی باتیں ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جذبات ہیں نا ان کو ہمیں قابو میں رکھنا چاہیے گفتگو کرتے. جب ہم ہائپر ہو جاتے ہیں نا تو پھر گالی گلوچ اور برے جملے کہتے ہیں. اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. یعنی آپ دیکھیے لیول صحیح رکھیں. ہاں میں نے آپ دیکھیے سورہ لقمان میں یہ آیت نمبر 19 کا جو حوالہ دے رہے ہیں کہ کتنا کیٹیگوریکل واضح طور پہ بتلا دیا کہ تمام باتوں کے بعد آخر میں کیا فائنلی تمہیں سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے. کنٹینیو کیجئے اپنی بات. اور پھر بتایا کہ اپنی آواز کے لیول کو کیسے رکھنا ہے، اپنے اندر میانہ روی کیسے رکھنا. اس میں 2-3 حدیثیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک ہے، آپ کی کنیت ہے. آپ نے فرمایا زمین پر ایک بندہ اکڑ کر چلتا تھا، میانہ روی نہیں تھی اس کی. اللہ نے اس کو زمین کے اندر ہی ڈال دی، زمین کے اندر دھنسا دی. اور پھر فرمایا یہ جہنمی لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ لوگوں سے اکڑ کے بات کرتے، ان کی جو چال چلن ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام لے کر بتایا جن کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. فرمایا اکڑ کے چلنے والے، بد مزاج، اونچی اونچی بات کرنے والے، چیخو پکار کرنے والے. اور پھر فرمایا بدخلق، کینہ پرور. اور فرمایا ایسا بندہ جو بدی کے ساتھ مشہور ہو کہ یہ فلانا برا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت وصف مبارک ہے. آپ کو جب غصہ آ جاتا تھا تو آپ کلام ختم فرما دیتے تھے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے آج مشعل راہ کہ جب غصہ آ جائے نا تو کلام نہ کرے. قاضی کو کہا کہ غصے میں فیصلہ نہیں کرو، کہ فیصلہ کرو گے تو کسی کے حق میں کر دو. بالکل ٹھیک ہے. اپنے غصے کو کم کرو. اور پھر ترتیب بتائی کہ اگر آواز میں سختی آ جائے خاموشی اختیار کرو، جگہ بدل لو، پانی کا استعمال کرو، درود شریف پڑھو تاکہ تمہارے اوپر سے یہ کیفیت ختم ہو جائے. اور اپنی آواز کو پست رکھ کے لوگوں کے ساتھ بات کرو. بلکہ اس میں تو دیکھیں نا ایک مثال جو خاص طور پہ یہ قرآن پاک نے کوٹ کی، وہ مثال دیکھیں کیا ہے کہ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ اس کی آواز کو برا کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی حدیث شریف میں کہ جب وہ چیختا ہے، اونچی بولتا ہے تو اس کو شیطان نظر آ رہا ہوتا، یعنی اس کے ساتھ شیطان اس وقت ملا ہوا، اور اس کو جب آواز نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی اس کی آواز سے بچایا. فرمایا کہ جب تم گدھے کی آواز سنو، دراز گوش کی آواز سنو، تو پھر اس وقت فوری طور پر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اللہ سے یہ استغاثہ کرو کہ یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اس کی آواز کو برا کہا. اس کے مد مقابل اسی کی تفسیر میں حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ آزان دیتا ہے تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس کی آواز کے اوپر اس کی آواز کو اچھا سمجھا کیونکہ یہ لوگوں کو بیدار کرتا. یعنی اس وقت مرغہ جو ہے بنیادی طور پہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا. بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بڑی اچھی بات. اور اگر کوئی خچر یا گدھا اگر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی، جتنی دیر وہ آواز نکالتا رہے اعوذ باللہ کا ورد کرے تاکہ شیطان کے اثرات سے ہم محفوظ رہیں. فائنلی اس کا کرکس اگر ہم لیں، یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے لے کے بیچ میں ظاہر 14ویں اور 15ویں آیت والدین کے حوالے سے اور 19ویں آیت تک، یعنی شرک سے روکنے سے لے کر آداب معاشرت تک، اس کا اگر ہم کرکس لیں تو سننے والے پیرنٹ کے لیے کیا ہے کہ ایک والد کو، ایک والدہ کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ جنید بھائی یہ بڑا ضروری ہے کہ آج ہم نے یہ جو پروگرام کیا اس پہ 92 کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک پورا پیٹرن دیا کہ
اعتقادیات سے لے کے اعمال تک ہر بات ماں کی ذمہ داری ہے بیٹی کو سمجھائے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو سمجھائے. بالکل ٹھیک. اور ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس میں ایک حدیث عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ماں کی کوشش ہوتی ہے جب بچہ بولے تو ماما کہے، باپ کی کوشش یہ پاپا کا نام لے، ابو جی کہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ بولے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کا نام لے، تربیت کرو اس کی، سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی اس کو سکھاؤ. بالکل ایسا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو تربیت میں ساتھ چلتی ہیں. آپ نے ایک بات بیچ میں کی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں گیپ کم ہونا چاہیے. گیپ بڑا کم ہے، گیپ بڑا کم ہے، تربیت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تربیت ہوگی تو وہ گیپ کی کمی فائدہ دے گی. اچھا ایک میں بتاؤں، بہت سی جگہوں پہ ایک اور معاملہ بڑا دوسرا بھی ہو گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ گیپ اتنا کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا کہ وہ دوست بنا دیا. میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں صاحب کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لو، نہیں، باپ کو دوست نہ بناؤ. بالکل نہیں ہے. دوست تو ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، باپ ایک ہی ہوتا ہے. باپ کو باپ رہنا چاہیے، اس کو دوست نہیں بننا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اپنی اولاد پہ تربیت کا آثار رکھو اور یہ دوست نہیں رکھ سکتا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور مطلب ریلی بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے جمیل عطا فرمائے. کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، دنیا و آخرت کی بھلائی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو. بہت کیٹیگوریکل اس بات کو سرکار نے فرمایا اور بہت توجہ سے اس کو لے لیجئے. فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دو، پہلی بات. دوسری بات صاحب قرآن کی محبت سکھاؤ، اور تیسری بات محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سکھاؤ. دنیا و آخرت سنور جائے گی. روزنامہ 92 نیوز میں آج میں پڑھی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کے حوالے سے ان کا قول مبارک کمال ہے کہ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے جناب مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا روح سے کریں گے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی و سیدتنا فاطمہ